بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر، میں ہوں سلمان حسن، ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ شامی صاحب، عید کی تعطیلات کے بعد اب جو ہے وہ آج پہلا پروگرام ہے، اور ان تعطیلات میں کچھ ہم نے دیکھا کہ افسوسناک خبریں بھی آئیں۔ ایک خبر آئی کہ جو اسماعیل ہانیہ صاحب ہیں ان کے 3 بیٹے اور پوتے جاں بحق ہوئے۔ پھر ہم نے دیکھا جو نوشکی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، بس سے اتار کر وہاں پر پاکستانیوں کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا۔ ایک بہاول نگر کا بھی واقعہ تھا، لیکن جو سب سے اہم اس وقت خبر ہے منظرنامے پر، وہ ہے جو ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے، اور اسے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ایک کامیاب حملہ تھا، 50% ہم نے اپنے اہداف جو ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں۔ ایران نے حملہ نہیں کیا، حملے کا جواب دیا ہے۔ وہ جو سفارت خانے پر حملہ ہوا تھا دمشق میں، اسرائیل نے دمشق میں جو ایرانی سفارت خانہ ہے اس پر حملہ کیا تھا، اور اس میں کوئی 7 یا 8 افراد جو تھے وہ مارے گئے تھے، جنرل زاہدی سمیت، اور ان میں بڑے اہم لوگ بھی ان کے شامل تھے۔ جنرل محمد رضا زاہدی، بریگیڈیئر جنرل، جی، پاسداران انقلاب کی، پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر ہیں، اور قدس فورس جو ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اس علاقے میں اس کی کارروائیاں جو ہیں ان کی زیر نگرانی جاری ہیں، اور وہ تربیت دیتے ہیں اور مشاورت کرتے ہیں۔ مختلف جو گروپ جو ہیں وہ برسر پیکار ہیں اسرائیل سے بھی، وہ تمام معاملات وہ دیکھتے ہیں۔ اور قدس فورس جو ہے، یہ قدس فورس جو ہے ایک بڑی طاقت ہے ایران کی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خود جنگی کارروائیوں میں ملوث نہیں ہوتی، لیکن تربیت دیتی ہے اور مشاورت فراہم کرتی ہے ان گروپوں کو جو مزاحمت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، قاسم سلیمانی صاحب کے بات کہہ رہے ہیں، یہ ایک جو ہے نا بڑا اہم ٹارگٹ کیا تھا یہ، یعنی کہ قاسم سلیمانی کے بعد جنرل اسماعیل جو ہیں وہ سربراہ مقرر ہوئے تھے، اور وہی میں خیر اس وقت سربراہ ہیں، مگر یہ بھی بہت اہم ان کے عہدیدار تھے، اور 5 سے 10 ہزار افراد، یہ اندازہ ہے بین الاقوامی اداروں کا، کہ جو ایران کی جو قدس فورس ہے جو بیت المقدس کو آزاد کرانا چاہتی ہے، یروشلم کو، وہ اس میں لوگ شامل ہیں۔ اس وقت تو آپ ایک تو بات یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت ایران اور اسرائیل یعنی 2 بڑے فریق ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو دشمن نمبر 1 سمجھتے ہیں۔ اسرائیل کی نظر میں ایران کھٹکتا ہے، اور ایران کی نظر جو ہے اسرائیل پر ہے، اور ایران چاہتا ہے کہ فلسطینی جو ہیں ان کو آزادی ملے، اور ان کے علاقے بازیاب ہوں، اور وہاں سکون کے ساتھ وہ سانس لے سکے۔ تو ایران جو ہے اس کی جو سرگرمی ہے اس وقت، جو اس کے جو آرگنائز کی عناصر ہیں، وہ آپ دیکھیں یمن میں، عراق میں، شام میں، لبنان میں، ہر جگہ ان کے اثرات آپ دیکھتے ہیں۔ ماضی میں شامی صاحب پراکسیز کے ذریعے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا براہ راست حملہ ہے، یعنی کہ ایران کا۔ یہ تو دیکھیں نا، یہ سفارت خانہ ہوتا ہے کسی ملک کا، بالکل وہ اس ملک کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اس کی سرزمین کا۔ اس پر جو حملہ ہے وہ اس ملک پہ حملہ سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر ایران نے جب وہ حملہ ہوا تھا، اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو ہماری عالمی طاقتیں ہیں، خاص طور پہ امریکہ اور برطانیہ، اور فرانس بھی، اور فرانس کہہ لیجیے، جرمنی کہہ لیجیے، انہوں نے اس حملے کی مذمت نہیں کی، بالکل، حالانکہ اس کی یعنی بین الاقوامی قوانین کے تحت اس حملے کی شدید مذمت کی جانی چاہیے تھی۔ بالکل، وہ روس نے جو قرارداد دی تھی اس پر انہوں نے نہیں، مطلب یعنی ایران جو ہے پھر ایران کے لیے مجبوری ہوئی، اس کے اتحادی بھی ہیں، وہ بھی اس سے طاقت حاصل کرتے ہیں، اور اس کے اپنے لوگ بھی ہیں، تو ایران کو اس کا جواب دینا تھا، اور ایران نے اس کا جواب دیا۔ لیکن جواب جو دیا ہے، اب ایران نے کہا ہے کہ بس ہم نے جواب دے دیا، مشن ختم ہو گیا۔ یعنی انہوں نے اسرائیل پر ڈرونز کے ذریعے سے، میزائلز کے ذریعے سے، کروز میزائل، بیلسٹک میزائل بیلسٹک میزائلز کے ذریعے سے،
ایک دھاوا بولا. اور دیکھیے ایران اور اسرائیل کی سرحدیں ملی ہوئی نہیں ہیں, فاصلہ ہے, بڑا فاصلہ ہے درمیان میں. اب عراق سے, شام سے, لبنان سے, گزر کر وہ یمن سے میزائل داغے گئے, اور ایران نے اپنی جو صلاحیت ہے حملہ کرنے کی اس کا اعلان کیا, اس کو واشگاف کیا. اب اسرائیل جو ہے, کیونکہ امریکہ اس کے ساتھ کھڑا تھا, اب انہوں نے اس میزائلز کو روکا, ڈرونز کو روکا, اور اردن کی سرزمین سے گزرتے ہوئے تو اردن نے بھی اس کو روکا اور نشانہ بنایا, کیونکہ اردن کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے. دونوں طرف سے انہوں نے کہا نہ ان کو یوز کرنے دیں گے ایئر اسپیس, نہ ان کو کرنے دیں گے, اور ہمارا ان سے معاہدہ ہے امن کا, اور ہم اس میں وائلیٹ نہیں کریں گے. دیکھیں بہرحال وہ گزرے. اب جو ایک ایران کا تو کہنا یہ ہے کہ کافی نقصان پہنچایا ہے, اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ایک ہوائی اڈے کو نقصان پہنچا ہے, معمولی سا. ہاں جی, 3 رن ویز کہہ رہے ہیں, 3 رن ویز وہاں پر تباہ ہوئے ہیں. لیکن سر اس میں ایک اہم بات ہے, وہ یہ رن ویز کہہ رہے ہیں, دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ جس سے وہ ڈرونز اڑے تھے جنہوں نے سفارت خانے پر حملہ کیا تھا. تو یعنی وہ ایک کہتے ہیں نا بہرحال جو ہے نفسیاتی طور پر بھی ایک برتری ہو جاتی ہے. اب اس میں ایران میں جشن منایا گیا, لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہزاروں کی تعداد میں, بالکل, اور نعرہ تکبیر بلند کیا, اور اپنی طاقت کا یہ دیکھیے ایک چیلنج جو درپیش تھا نا, تو ایک نفسیاتی توانائی فراہم کر دی ایران نے اپنے لوگوں کو. لیکن اب ایران جو ہے بات آگے نہیں بڑھانا چاہتا, اور اس وقت اسرائیل جو ہے اس نے بھی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی کوشش کی, ہاں جی, اور ابھی تک نہیں ہوا. اب بڑی دلچسپ بات ہے کہ اسرائیل نے جو سلامتی کونسل کی قرارداد ہے غزہ میں جنگ بندی کی, اس کو قبول نہیں کیا ابھی تک, عمل درآمد نہیں ہوا اس پہ. اور جو بین الاقوامی عدالت انصاف ہے اس کے فیصلے کو قبول نہیں کیا, کہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ نسل کشی ہو رہی ہے وہاں. وہ جو جنوبی افریقہ نے جو درخواست دی. اب ایران نے کہا ہے کہ ہم نے بس معاملہ ختم کر دیا, اب اگر کارروائی ہوگی, امریکہ ان کی پشت پناہی کرے گا, تو پھر ہم امریکہ سے بھی لڑیں گے اور اسرائیل سے بھی لڑیں گے. اب یہ جنگ جو ہے نا یہ پھیل سکتی ہے اگر تھوڑا سا بھی کوئی غیر محتاط رد عمل آئے, اور اسرائیل نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر پورے خطے میں یہ جنگ پھیل جائے گی, اور اس کے نتیجے میں بڑی تباہی ہو سکتی. اور آپ دیکھیے یوکرین میں جنگ جاری ہے, روس اس میں ملوث ہے, اور ابھی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا نہیں. دیکھیں سلامتی کونسل کیا کرتی ہے, کہ اگر تو وہ اگر سلامتی کونسل وہ مذمت کرتی جو ایرانی سفارت خانے پر حملے کی, تو ایک مناسب بات ہوتی. بالکل, ایسا نہیں کیا گیا. تو بہرحال اب یو این نے اور سر جو بیشتر ممالک ہیں وہ تو تحمل پر ہی زور دے رہے ہیں. عالمی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں, اور ہمارے سب دوست ملک بھی ہیں, پاکستان بھی ان میں شامل ہے, اور مسلمان ممالک بھی ہیں, کہ کسی طریقے سے جنگ کی آگ نہ بھڑکے, پھیلاؤ زیادہ نہ ہو, غزہ میں جنگ بندی ہو جائے, اور کوئی مستقل حل جو ہے وہ فلسطین کے مسئلے کا اس پر اتفاق ہو جائے. تو اگر ایسا نہیں ہوا تو اب پھر اس کے بعد نقصان ہو سکتا ہے, اور عالمی منڈی میں پھر یہ پاکستان براہ راست اس سے متاثر ہوگا, کیونکہ تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں. بالکل, اور تیل کی قیمتیں بڑھے گی تو ہماری معیشت جو سنبھالا لے رہی ہے اس پر دباؤ آئے گا. ڈالر جو ہے اس میں اڑان ہو سکتی ہے اونچی, اس کی تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی, اور پھر پاکستان کی تو توانائی بھی اور ساری معاملات اس سے وابستہ ہیں. تو یہ شدید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. لیکن اس سے قطع نظر کہ ہماری معاشی مشکلات کیا ہوں گی, ہماری نفسیاتی مشکلات اور جذباتی مشکلات بھی تو موجود ہیں نا. بالکل, ہمارے جو بھائی ہیں غزہ میں جو جس طرح جنگ لڑ رہے ہیں, جس طرح نشانہ بنے ہوئے ہیں, جس طرح آپ نے خود کہا کہ عید کے روز وہ نشانہ بن گئے, اسماعیل ہنیہ کے بیٹے اور پوتے. شاطی کیمپ تھا, مہاجر کیمپ, وہ وہاں پر جو ہے نا وہاں کیا بربریت کا مظاہرہ ہوا, ہر آنکھ روئی ہے, ہر دل افسردہ ہوا ہے, اور ہم بے بس ہیں. کیا کر سکتے ہیں, صرف دعا کر سکتے ہیں اللہ سے. اور ہماری حکومتیں جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ کوشش کر رہی ہیں سفارتی طور پر, لیکن ظاہر ہے
کہ آپ جنگ کا اعلان نہیں کر سکتے بالکل اور امریکہ سے آپ جنگ لڑ نہیں سکتے تو دباؤ بڑھا سکتے ہیں. دباؤ بڑھا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ امریکہ جو ہے اس کو عقل آ جائے اور جو بائیڈن جو ہے وہ ہوش کے نوخل لے لیں. اور ابھی تک کوشش کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے پوچھے بغیر کوئی کاروائی نہ کی جائے ایران کے لیکن خلاف. سر جو جنگی کابینہ اسرائیل کی اس نے تو کہا کہ جی ہم فیصلہ ہم کریں گے وقت بڑا اور نیتن کس طرح یاہو جو ہے ہاں مطلب طریقہ اب کار کیا ہوگا. ان کا تو مسئلہ یہ ہے وہ ڈوب کر ابھر کر ڈوبتے. 6ٹھی دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں اور کہتے تھے کہ ان کی بس ناؤ ڈوب چکی ہے اور وہ لیکن پھر وہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے اور اب یہ جنگ جو ہے اس نے ان کو ایک نئی توانائی دے دی ہے. ورنہ ان کے اوپر بڑے الزامات تھے کرپشن کے اور مس مینجمنٹ کے اور یعنی گورننس کے جو مسائل تھے وہاں بھی. تو اب وہ عدالت کے اختیارات بھی کم کرنا چاہتے تھے اور اپنی جان بھی بچانا چاہتے تھے. اب یہ جو جنگ غزہ کی شروع ہوئی اور خاص طور پہ پھر یہ جو اس طرح ایران نے اقدام کیا ہے اور پھر جس طرح انہوں نے اقدام کیا اس سے ایک ان کو بھی تو نئی توانائی مل رہی ہے نا. اب یہ جو اسرائیل کے اندر ہیں ان کے مخالفین جو ہیں وہ بیچارے دبک گئے ہیں اور وہاں بھی جو رائے عامہ کے جائزے بتا رہے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. بالکل سر منطقی انجام کیا ہے؟ منطقی انجام یہ ہے کہ فلسطین کی جو ریاست ہے اس کو تسلیم کیا جائے تسلیم اس کا احترام کیا جائے اس کی حدود کا. اب وہ منطقی انجام یہ نہیں ہے کہ فلسطینیوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے, غزہ کو کھنڈر بنا دیا جائے اور لوگوں کو وہاں سے نکال دیا جائے. کیا سر دو ریاستی حل جو ہے وہ قابل قبول ہوگا؟ دیکھیے اس وقت تو اب دنیا یہی بات کر رہی ہے, یو این او کا دباؤ بھی اس پہ ہے, اگرچہ فلسطینی جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ اس کو ذرا ان پر گراں گزرتی ہے بات, لیکن بہرحال عرب ملک بھی یہی کہہ رہے ہیں اور یو این او کی قراردادیں بھی یہی ہیں, پاکستان کا بھی یہی موقف اور کہ دو فلسطین کے لوگ جو ہیں ان کو خود مختاری ملے, آزادی ملے اور اپنی ریاست ان کی جو ہے وہ پورے قرر و فر سے قائم ہو سکے. اب اس کی جو باریکیاں ہیں اس میں تو ہم جانا نہیں چاہتے. بنیادی بات یہ ہے کہ اسرائیل کی جارحیت کو لگام دی جائے اور اس وقت جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے, اور یہ جو جنگ کے شعلے جو ہیں بھڑکنے کو ہیں ان کو بھڑکنے نہ دیا جائے. یہ بات کہ کوئی ایسے غیر ذمہ داری سے کوئی ایران کے اوپر حملہ ہو جائے یا ایران جو ہے وہ مزید اس کو پھیلا دے, کیونکہ آپ تو دیکھیں نا کتنے ملک اس کے اندر انوالو ہو گئے ہیں. بالکل, اور پورا خطہ سر. ہاں سر, لیکن اس میں میرا ایک پوائنٹ ہے اور وہ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انرجی ملی ہے. اب ایک اس میں ٹیکنیکل بات یہ بھی ہے کہ کیا جو نقصان پہنچایا ہے اس وقت یعنی کہ فائنینشلی, کیونکہ جو میزائل فائر کیے گئے ایران کی طرف سے اور اس کے جواب میں جو اسرائیل نے اس کا ڈیفنس کیا اس میں بہت فائنینشیل نقصان ہوا. سید کی جو تخمینہ لگایا گیا ہے جی سر جو $1 ارب سے زیادہ سر, سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ. $1 ارب جو ہے جب امریکہ آپ کی پشت پہ کھڑا ہے اور وہ آپ کو بوریاں اس نے کھولی ہوئی ہیں ڈالروں کی, تو یا تو ان کی امداد بند کرے. آئرن ڈوم سسٹم $2.5 ارب سر لگا کے دیا. تو اسرائیل جو ہے اب یہ ہے کہ اس کو تو وہاں سے کمک مل رہی ہے نا. تو السلام علیکم جناب سید محمد علی صاحب. جی السلام علیکم جناب, آپ کی دعا ہے, شکر اللہ کا. معاف کیجئے آپ کو کچھ زیادہ دیر انتظار کرنا پڑا. نہیں, میں بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے, آپ کا بہت پرمغز اور جامعہ تجزیہ تھا. آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اس کو روکا جا سکتا ہے, تباہی کو اور پھیلاؤ کو کیسے روکا جا سکتا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے اس نے کچھ حاصل کیا ہے یا اس پر دباؤ جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا؟ بہت اہم سوال کیا. پہلے جو آپ کا آخری سوال ہے اس کا میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تقریباً 350 کے قریب ڈرونز, کروز میزائل اور بیلسٹک میزائل ایران نے اسرائیل کے خلاف داغے ہیں, یہ ایک حقیقت ہے کہ دفاعی اعتبار سے تو کوئی بہت بڑے پیمانے پہ اسرائیل میں ان کے ذریعے سے تباہی نہیں ہوئی ہے, لیکن 3 اعتبار سے ایران نے یقیناً نہ صرف سیاسی, نفسیاتی اور تصویراتی اعتبار سے بہت کچھ حاصل کیا ہے. دیکھیے, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو ایران کے دشمن ہیں جو رجیم چینج اور اس طرح کی باتیں داخلی سطح پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کے سیاسی نظام کو یا حکومت کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے, تو ان کے لیے بھی یہ پیغام تھا
کہ جناب جو حکومت ہے اور جو نظریاتی قیادت ہے وہ مضبوط اور مستحکم ہے اور وہ اسرائیل سے ڈرتی نہیں ہے. دوسری بات نفسیاتی اعتبار سے یہ بہت بڑی میرے خیال میں ایک گین تھا ایران کے لیے کہ اس نے جو myth of invincibility ہے اسرائیل کی اس کو اس نے شیٹر کر دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1973 کی جو یوم کپور وار تھی اس سے 51 سال کے بعد کوئی پہلا کسی ریاست نے براہ راست اتنے بڑے پیمانے پہ اسرائیل پہ حملہ کیا ہے جو کہ یقیناً ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ اور شوق ہے. تو کیونکہ اسرائیل آپ جانتے ہیں کہ ان کو عادت پڑ چکی ہے جو دیگر قریبی چھوٹے ممالک ہیں اردن ہو جائے شام ہو جائے فلسطین ہو جائے اس پہ وہ روزانہ بمباری کر رہے ہوتے ہیں اور آپ شاید برا نہیں منائیں گے میری بات کا ان کی پاکستان میں بھی کوئی خاص خبر نہیں لگتی ہے. لیکن جب ایران نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر تو عالمی دنیا جاگی اور اس نے کیا یہ کوئی واقعی بڑی خبر ہے. اچھا آخری بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جو مسلم امہ ہے اس کے اندر بھی اب آپ دیکھیں جو غزہ کی صورتحال ہے انتہائی دگرگوں 6 ماہ سے اس کے حوالے سے بھی یہ حملہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایک پیغام دیا ایران نے دنیا کو بھی اور عالم اسلام کو بھی کہ جناب میں ترنے والا نہیں ہوں, مجھے باقی کمزور ممالک کی طرح نہ سمجھیں, اگر آپ ریڈ لائن کراس کریں گے تو آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. تو یہ ایک بہت بڑی ایک ویک اپ کال ہے اور میں سمجھتا ہوں چین اور روس جو کہ اس خطے میں طاقت کا توازن چاہتے ہیں اور وہ صرف امریکہ کے حلیف اور اتحادی اسرائیل کی کمپلیٹ ہیجمنی اور ڈومیننس کو کاؤنٹر یا بیلنس کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی میں سمجھتا ہوں بہت دلچسپی لے رہے ہیں اس صورتحال میں. اور میں توقع کرتا ہوں کہ بیلنس آف پاور طاقت کا جو توازن ہے مشرق وسطیٰ میں اس کے حوالے سے یہ بہت ایک امپورٹنٹ اور تاریخی واقعہ تھا. یعنی جو اسرائیل کا یہ میزائل ڈیفنس سسٹم ہے یعنی وہ مکمل طور پر مؤثر ثابت نہیں ہوا, کوئی نہ کوئی میزائل جو ہے وہ آگے پہنچنے میں کامیاب ہو گیا. آئرن ڈوم ایرو وغیرہ ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کی 4 لیئرز یا تہیں ہیں. اس کی جو پہلی لیئر ہے وہ اس کے لڑاکا طیارے ہیں. یعنی کہ اگر میں آپ کو ایکچولی 2 منٹ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ دیکھیں جب میزائلز لانچ ہوتے یہ 3 طرح کے انہوں نے ہتھیار لانچ کیے ایران نے, بیلسٹک میزائل, اور بیلسٹک میزائل آپ کو پتا ہے کہ اس کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ 2-4 منٹوں میں اسرائیل پہنچ جائے گا, لیکن اس کی جو ٹریجیکٹری ہوتی ہے وہ خلا میں چلا جاتا ہے اور خلا سے دوبارہ اسرائیل کے اوپر ری انٹر کرتا ہے فضا میں اور بہت تیزی کے ساتھ اٹیک کرتا ہے. تو اس کو آپ ہوائی جہاز سے یا لڑاکا طیارے سے نہیں گرا سکتے. اس کے لیے آپ ایرو سسٹم یوز کرتے ہیں کیونکہ جو سپیڈ ہے ری انٹری کی بیلسٹک میزائل کی وہ بہت آواز سے 7, 8, 9, 10 گنا زیادہ ہوتی ہے, تو اس کو نہیں گرایا جا سکتا. تو اس کو گرایا جاتا ہے جو سیکنڈ لیئر ہے ایرو سسٹم کی جس کی 2000 کلومیٹر تک رینج ہے. پھر جو تیسری لیئر ہے وہ ہے جس کو آپ ڈیوڈ سلنگ کہتے ہیں اور وہ اس کی بھی تقریباً 400-500 کلومیٹر کی رینج تک وہ کارگر ہے. اور آخری جو لیئر ہے وہ ہے آئرن ڈوم کی جو کہ آپ جانتے ہیں کٹیوشا راکٹس جو حزب اللہ استعمال کرتی ہے اس کے خلاف استعمال ہوتا ہے. تو بیسیکلی آپ کو نظر آتا ہے کہ 4 لیئرز ہیں. تو بنیادی طور پہ اسرائیل کی حکمت عملی یہ تھی کہ بیلسٹک میزائلز کے دفاع کے لیے استعمال کیا جائے اپنے ایرو سسٹم کو جو کہ بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم ہے, لیکن جو ڈرون آ رہے تھے چونکہ وہ سب سونک ہوتے ہیں جس طرح کوئی بھی طیارہ ہوتا ہے بوئنگ اس کی رفتار بھی آواز سے بہت کم ہوتی ہے, تو وہ جو سینکڑوں ڈرونز آ رہے تھے جس طرح آپ نے بھی شروع میں بتایا کہ وہ عراق اور اردن کی فضائی حدود سے گزر کے اسرائیل تک پہنچ رہے تھے. تو اسرائیل کی حکمت عملی یہ تھی کہ امریکہ, برطانیہ اور فرانس کی فضائی کے لڑاکا طیاروں کے ساتھ مل کے اسرائیل کی فضائی حدود میں پہنچنے سے پہلے ہی عراق اور اردن کی فضائی حدود میں ان کو مار گرایا جائے. اور تیسرا حصہ یہ تھا کہ جناب جو کروز میزائلز وغیرہ اس سے بچ نکلیں ان کو پھر آئرن ڈوم اور ڈیوڈ سلنگ کے ذریعے نشانہ بنایا جائے. یہ پوری حکمت عملی اور جنگ کا نقشہ تھا. فائنینشل لاس اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو کہاں ناکامی ہوئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں جو تصویراتی اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے بڑی ناکامی تو یہ ہے کہ اس کے لیے یہ شوق تھا
کہ اتنے بڑے پیمانے پہ وہ توقع کر رہے تھے کہ ایران سے کوئی جواب آئے گا، لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ اتنے بڑے اسکیل پہ جو حملہ ہے یہ یقیناً ان کے لیے شوق تھا، اور ان کی جو سوچ اور ایک ایروگنس تھی، جو تباخر تھا، وہ بریک ہوا ہے. یہ سب سے بڑا شوق ہے اسرائیل کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ ان کو نقصان ان کے ایئر بیس کو ہوا یا تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اتنی ایکسٹینسو اور 4 تہوں میں سے انٹرسپشن کے باوجود بھی اگر ایران کے میزائل اپنے اہداف تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو یقیناً یہ اسرائیلی پلانرز اور ڈیفنس لیڈرشپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. لیکن تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے شامی صاحب، وہ یہ ہے کہ ایران نے یہ سگنل دیا ہے اسرائیل کو کہ آپ نے جو میزائلز اور ڈرونز کو نشانہ بنایا ہے وہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی فضائی قوت کی مدد سے پہنچایا ہے. اگلی دفعہ شاید آپ کو یہ موقع میسر نہیں آئے گا تو آپ تیار رہیے گا. ٹھیک. اچھا، بہرحال تو ہم ایک اعتماد تو پیدا کیا ہے، یعنی ایران کے اندر بھی اور ایران سے باہر بھی. ایک اور چیز ثابت اور ہوگی جو نا عالم اسلام ہے اس میں جو لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کے اندر بھی ایک حوصلہ پیدا ہوا ہے. سر نیکسٹ تو ٹائم حکومتیں جو ہیں ان کو بھی غور کرنا پڑے گا اور اسرٹ کرنا پڑے گا، اپنا دباؤ بڑھانا پڑے گا. ہم تماشائی بن کر زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکیں گے. ٹھیک سر، بہت بہت شکریہ محمد علی صاحب. یعنی سر میرا ایک ذہن میں ایک سوال ہے کہ نیکسٹ ٹائم یہ میسج مل گیا نا ایران کو کہ جی کل کو، کیونکہ یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ ایران جو ہے وہ اس کے پاس شاید نیوکلیئر طاقت ہے، یعنی کہ خدشات ہیں. کل کو اسرائیل کے پاس بھی ہے. اسرائیل کے پاس سر ہاں وہ، لیکن کل کو اگر وہ انہی کروز میزائل کے ذریعے کوئی پے لوڈ بھیجتا ہے تو پھر معاملہ نام نہ لیں. اچھا، پھر تو تباہی ہے نا. تباہی ہے سر، لیکن پھر تو بچے گا کوئی سر بیلنس آف پاور بھی تو پھر اسی سے آتا ہے. نہیں. تو پھر دیکھیں نا، ایسا اس کی بات نہیں. اس لیے کہ دونوں کے پاس یہ ہے، اور پھر امریکہ بھی ان کے ساتھ ہے، برطانیہ بھی ان کے ساتھ ہے. وہ تو ایٹمی طاقتیں ہیں نا. تو اس لیے اگر یہ لڑائی اس حد تک نہ جائے تو یہی دعا مانگنی چاہیے. اللہ کرے ایسا ہی ہو سر. اچھا، ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ کہ سر ایران کے جو صدر ہیں ابراہیم رئیسی صاحب، وہ 22 اپریل کو پاکستان آ رہے ہیں. تو وہ جو دورہ ہوگا اس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے پھر اسرائیل کی بھی نظر ہوگی. پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب ہوئے تھے، بڑے قریبی تعلقات ہیں، اور پاکستان کے اور ایران کے درمیان گیس پائپ لائن کا مسئلہ بھی ہے، وہ بھی بنانی ہے ہم نے. اور پھر یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ بجلی فراہم کر رہا ہے گوادر میں بھی، اور ہمارے ان سے صدیوں کے رشتے ناتے ہیں، اور مشاورت تو معاملات پہ ہونی چاہیے. اور ہمیں اس پہ ایران کے حوالے سے ہمیں تشویش ہے اس بات پر پوری پاکستانی قوم کو کہ ایران جو ہے اس پر حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا. اور یہ جو جارحیت کا ارتکاب کرنے والے ہیں ان کو اچھی طرح سوچ سمجھ لینا چاہیے، اور جنگ جو ہے اس کو پھیلانا نہیں چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے. اور غزہ کی فریاد بھی سننی چاہیے، اور اسرائیل کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اسرائیل جو ہے، اسرائیل کا جو حجم ہے، جو اس کی دیکھیں نا، اس کی آبادی ہے، سائز آبادی، وہ اس کے لیے بہت ایک منفی پیغام بھی تو لاتی ہے نا. مستقبل اس کا محفوظ نہیں ہو سکتا. اگر چاروں طرف آگ لگے گی تو پھر اسرائیل جو ہے کبھی محفوظ نہیں ہو سکے گا اور کبھی سکون کا سانس نہیں لے سکے گا. تو اس کو اس بات پر غور کرنا ہے. چلیں سر دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں سر. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب، سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان صاحب وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچے ہیں، اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کنٹینیوشن ہے جو شہباز شریف صاحب گئے تھے سعودی عرب. ایک بڑا اعلیٰ سطحی وفد ہے سعودی عرب کا. وہ پاکستان آیا ہے 2 روز کے دورے کے لیے. بڑی ایک مسرت کی خبر ہے. یعنی ایک دنیا سے تو ہم نے جو غزہ سے خبریں آ رہی ہیں، جو ایران سے آ رہی ہیں، جو دنیا سے آ رہی ہیں، بڑی پریشان کن بھی ہیں، اس طرح انگیز ہیں. لیکن پاکستان کے اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ایک بڑی مضبوطی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس میں شہباز شریف صاحب جو گئے تھے وہاں عمرہ کرنے، اور پھر ملاقات ہوئی شہزادہ محمد بن سلمان صاحب سے اور ان کے رفقا سے. اس کے نتیجے میں اب ایک وفد آیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ $7 ارب جو ہے اس کی سرمایہ کاری پاکستان میں ہوگی. اور جو ڈپازٹ ہیں ہمارے فورن ایکسچینج کے، اس میں بھی وہ
اپنا حصہ بڑھائیں گے. بالکل. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اب 2 دن کے لیے وہ یہاں ہیں, ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. سر اس میں جو وفد ہے اس میں وزیر پانی و زراعت ہیں وہاں کے, صنعت اور معدنی وسائل کے جو وزیر ہیں وہ ہیں, سرمایہ کاری کے نائب وزیر ہیں, اور سعودی خصوصی کمیٹی کے سربراہ بھی اس میں شامل ہیں. بہرحال اب یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے. اچھا. ہماری جو بیوروکریسی ہے, ہماری اپنی مشینری جو ہے نا, وہ رفتار سے کام نہیں کرتی. بہرحال اب کیونکہ فوجی اور سول قیادت مشترکہ طور پر لگی ہوئی ہے, SIFC اور ہمارے یہ جو SIFC اور پھر ہمارے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی کام ورک اور الکوہلک ہے نا, کام کام کام. تو اس لیے توقع رکھنی چاہیے کہ تیزی سے اقدامات ہوں گے اور صرف ہم سوچتے اور بات کرتے نہیں رہ جائیں گے. ایگزیکٹلی. اچھا سر, وہ ہم نے جو پروگرام کے شروع میں ذکر کیا تھا ایک افسوسناک نوشکی میں جو واقعہ ہوا, ہاں جی, نوشکی میں ایک بس میں مسافر سفر کر رہے تھے, اس کو روکا ایک دہشت گردوں نے اور شناختی کارڈ دیکھ کر نشانہ بنایا, اور پنجاب کے جو تعلق رکھنے والے مسافر تھے ان کو گولیاں مار دی گئی. اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے اور ان لوگوں کو کی مغفرت کرے جو ملوث ہیں اس واقعے میں. ایران جا رہے تھے, کوئی زیارت کے لیے جا رہے ہوں گے, کچھ آگے جانے کا پروگرام رکھتے ہوں گے, اور پرامن شہری تھے. اور جب سے نواب اکبر بگٹی کا واقعہ پیش آیا نا, اس کے بعد سے یہ بڑا حوصلہ ملا ہے مرکز گریز طاقتوں کو, منفی لوگوں کو. کاش وہ واقعہ نہ ہوتا اور نواب اکبر بگٹی, اس کے بعد پھر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی اچھی طرح, اور جو ذمہ دار تھے ان کو سزائیں دینی چاہیے تھی. اس کے بعد پھر پنجابی آباد کاروں پر حملے شروع ہوئے اور بہت ایک نقصان ہوا وہاں, اور ایک فضا برن اس کو سنبھالا گیا. ایک جملہ سر یاد آتا ہے مشرف صاحب کا, جب ان کی شہادت سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی آج کل جو ہے نا ٹیکنالوجی وہ ایسی ہے, کہیں سے بھی کوئی میزائل آتا ہے اور وہ اڑا دیتا ہے. شاید تحقیقات ہونی چاہیے تھی نا. تو مشرف صاحب جو ہیں, جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو بلوچستان کے حوالے سے بڑی تلخ یادیں وابستہ ہیں ان کے ساتھ. تو بہرحال اب عزم تو کیا ہے, ہمارے جو وزیر اعلیٰ بھی ہیں, ہماری جو بگٹی ہیں وہ بھی, سرفراز بگٹی, ان کا عہد ہے ان لوگوں کا پیچھا کریں گے, ان کو پکڑیں گے, کیفر کردار تک پہنچائیں گے. پاکستان سب کا وطن ہے, بلوچ ہوں, پٹھان ہوں, پشتون ہوں, پنجابی ہوں, جو بھی ہوں, سندھی ہوں, سرائکی ہوں. پاکستان جہاں ہر شخص کو حق حاصل ہے, جہاں چاہے رہے, جہاں چاہے جائے. اور سر بیرونی ہاتھ بھی اس میں ملوث ہو سکتے ہیں, اس بات کے بھی امکانات زیادہ ہیں. اور امکانات کیا, یقیناً ہے, اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے. بہرحال ہمیں حوصلے سے آگے بڑھنا ہے. اور ابھی ہمارے یہ جو ڈاکٹر فرید ملک صاحب کہہ رہے ہیں, ایران کو داد دے رہے ہیں کہ یہ واحد ملک ہے جو اسرائیل کو ڈٹا ہوا ہے, کہتا ہے اس کو تسلیم نہیں کرتا. مسلمان ملکوں میں بھی یعنی تسلیم کرنے کا حامی نہیں ہے. بہرحال ایران کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے, اللہ کرے سر, عالم اسلام کو بھی متحد ہو کر آگے بڑھنے کی توفیق دے. اللہ کرے. سر ایک انہی دنوں میں جب کہ ہم اب یہ ہوا, آج ایک میں بتاتا ہوں, جی ایک ہمارے مہر اکرم صاحب ہے عرف کالا پہلوان. اچھا. اب ان سے میری ابھی ملاقات ہوئی. اچھا. وہ کالا پہلوان الامین اکیڈمی میں پیر دیولک نقشبندی صاحب نے بلایا ہوا تھا, ان کو شیلڈ دی. اچھا. اور کوئی عید ملن, وہ اکھاڑے جو ہیں نا ان کو ریوائیو کر رہے ہیں لوگوں میں, تاکہ پہلوانی کے شوق پیدا ہو. اچھا. پہلوان گجرانوالہ وغیرہ میں, لاہور میں. اچھا, لاہور میں. اچھا. اور یہاں ماشاءاللہ سبزی منڈی میں ان کا کاروبار ہے اور زمیندار ہیں, اور اکھاڑے جو پہلوانوں کو ٹرین کر رہے ہیں, نوجوانوں کو اس طرح راغب کر رہے ہیں. اچھا. تو نوجوان جو ہے اچھی بات ہے, وہ مشقت کریں, کوئی پہلوانی کریں, کثرت کریں. نام پیدا کیا ہے, انعام بٹ ہیں ہمارے بڑے مشہور, رستم رضوا گاما پہلوان کا شہر ہے. اور پھر دیکھیں ان کی نواسی جو ہیں, ان کی خاندان کی بیٹی ہے نا, ان کی ننیال جو ہے ہماری مریم نواز شریف کی, انہی کا ہے نا, گاما پہلوان کا خاندان ہے نا. تو پہلوانوں کو بھی حوصلہ ملنا چاہیے. سیاسی پہلوان بھی ہیں اور ویسے بھی ماشاءاللہ. تو پہلوان جو ہے وہ بھی ذرا توانائی پکڑے. تو اب کیا بات کر رہے ہیں, سر ہم نے بات کرنی بہاول نگر کا جو واقعہ ہوا, اس کی ویسے تو اب ظاہر انکوائری کمیٹی بہاول نگر کا جو واقعہ ہوا ہے, پولیس کے
पुलिस ने पहले ज्यादती की लोगों के साथ, 2 फौजी नौजवान आए हुए थे उनके साथ भी, सिविलियंस के साथ भी, फिर उसके बाद हमारे बाद फौजी भाई जो है इकट्ठे हो गए, उन्होंने उनके साथ ज्यादती की। जो मुनज़्ज़म फोर्सेस हैं हमारी, उनमें इन डिसिप्लिन की गुंजाइश नहीं है। उनको किसी तौर कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, किसी तौर जज्बात में नहीं आना चाहिए। तो पुलिस तो तजावुज़ करती रहती है और हम शिकायत भी सुनते रहते हैं। बिल्कुल सर, कराची में इस वक्त बड़ा बुरा हाल है। वहाँ पर आप देखें कि मस्जिदें जो है ना वो भी नहीं छोड़ी जा रही। मस्जिदों में जाके लोग जो है ना वो चोरियां डकैतियां, और पुलिस जो है वो कह रहे हैं कि जी उनके साथ स्ट्रीट क्राइम है ना, वो तो स्ट्रीट क्राइम है ना। अब स्ट्रीट क्राइम में तो आपको बड़ा जान लड़ानी पड़ेगी ना उसके रोकने के लिए। एग्जैक्टली। तो आपको पता ही नहीं कि कौन आदमी जा रहा है और किस वक्त चाकू निकाल ले और पिस्तौल निकाल ले। लेकिन ये जो कहा है, ये तो बहावल नगर का जो वाकया है वो तो एक बहुत ही तकलीफ दे वाकया है। और हमारे जो फौजी जवान हैं जो वो भी जज्बात में आ गए, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। और इन्होंने जो ज्वाइंट अभी एक टीम मुकर्रर की है इंक्वायरी की, जल्द इसकी रिपोर्ट आए, जिम्मेदारों को सजा दी जाए। किसी कीमत पर जो हमारी मुनज़्ज़म फोर्सेस हैं उनमें ला कानूनियत की इजाजत नहीं हो सकती। अब मेरे सामने एक शख्स कत्ल कर रहा है या किसी पे हमला कर रहा है, तो मैं उस पे हमला नहीं कर सकता, मैं उसको पकड़ूंगा, पुलिस के सुपुर्द करूंगा। तो हमारी ये ट्रेनिंग का कोई प्रॉब्लम है, क्या हुआ क्या है, ये भी जायजा लेना चाहिए। पुलिस का क्योंकि आपने जिक्र किया, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। पंजाब हुकूमत ने रोटी 16 रुपए की मुकर्रर कर दी है और नान 20 रुपए का मुकर्रर कर मिल कहाँ रहा है। तो ये एक अच्छी कोशिश है, लेकिन ये मुयस्सर भी तो आनी चाहिए ना। जो तंदूर वाले हैं, जो नान भाई हैं, उनकी बात भी तो सुने ना। आटा जो है इसकी कीमत में रोटी इतने में दी जा सकती है या नहीं। तो ये हुकूमत का काम है कि जो फैसला होता है फिर उस पर अमल भी कराया जाए और फैसला भी मुनसफाना हो। फिलहाल हुआ नहीं, क्योंकि आज जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही है कि जी किसी एक तो नान भाइयों ने मना कर दिया कि जी हम जो है ना वो नहीं। अब जब गवर्नमेंट ने फैसला किया है तो गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए क्यों किया है, क्या वजह है उसकी। जाहिर उन्होंने कैलकुलेट किया है, भाई देखिए उनकी मजदूरी मिलनी चाहिए, उनको आटे की कीमत मिलनी चाहिए, गैस का खर्चा मिलना चाहिए, ये सब मिलके तभी तो आप रोटी दे सकते हैं, कॉस्ट पूरी हो जाए उनकी। तो आखिर जो कीमत मुकर्रर की है तो सब कैलकुलेट करके मुकर्रर की होगी कि आंखें बंद करके मुकर्रर कर दी है। सही बात है। ये कीमत ये बताना चाहिए उनसे कि भाई हमने ये कैलकुलेट किया है, इस तरीके से 16 रुपए की रोटी मिलनी चाहिए। ये तो नहीं ऐलान कर दिया बस कर दिया और दाद वसूल कर ली और फिर घरों को चले गए। और फिर लोग जो हैं वो कर रहे हैं। इसी चीज़ के लिए तो सर फिर ऑपोजिशन भी होती है ना, तो अच्छी है, होती रहे। अब हम बात इससे सुनी जाए, उसका जवाब दिया जाए। चलें सर, हमने डिस्कस तो करना था, अभी टाइम क्योंकि बिल्कुल आखिरी मिनट है सर। वो जो वाकया है उसकी तहकीकात करें, कल जिक्र करेंगे उसका मिल्लत एक्सप्रेस में हुआ क्या है। ठीक है। अभी तो एक बदबख्त ने अपनी बेटी को, बच्ची को कत्ल कर दिया। एक बदबख्त ने अपनी बेटी को। कहां तक हम रोएंगे, कहां तक जाएं? और हमारे उलमा कहां हैं, हमारी कानून नाफिज करने वाले अदारे कहां हैं, हमारी अदालतें कहां हैं? हमने जंगल बना दिया इस मुल्क को। जंगल का कानून। सर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।